سورۃ النساء کی رب العالمین کی جانب سے چوتھی پکار ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے، اور یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 اور 59 سے 61 تک جی. اور یہ آیت پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی، جس کا مفہوم آپ کے سامنے آ چکا کہ اللہ نے ایمان والوں کو پکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تمہارے جو اولو الامر ہیں، جو تمہارے جو ذمہ دار ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر تم جو ہے کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، آپس میں کچھ جو ہے اختلاف ہو گیا، تو اس کا حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. حل وہاں پر ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم جو ہے اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے اگر ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف جہاں پر بھی ہو جائے دینی معاملات کے اندر، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف چلیں گے، یعنی کتاب و سنت کی طرف آپ آ جائیں گے. ذالک خیر، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین چیز ہے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تو اس آیت کے تحت بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 باتوں کا ذکر فرمایا ایمان والوں کو اطاعت کرنے کی، پہلے اللہ کی اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی، اور تیسرے پوائنٹ پہ اس کی جو اولو الامر ہیں، ولی الامر ہیں. تو 2 پوائنٹ پہ تو ہم جو ہے بات کر چکے ہیں، اللہ کی اطاعت اللہ کی کتاب کے اعتبار سے، اور رسول کی اطاعت رسول اللہ کے احادیث کے اعتبار سے. تو اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ تشریح بھی ہیں، تشریع بھی ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہیں؟ تشریع بھی ہیں، تشریح بھی ہیں. تشریح کا مطلب جو قرآن میں جو کہا گیا اس کی وضاحتیں، جیسے اقیموا الصلاۃ ہے، نماز کی وضاحت، آتوا الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، وضاحتیں. تشریع کیا ہے؟ وہ باتیں جو قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے اعتبار سے وہ باتیں آپ نے اپنے احادیث میں بیان فرمائی. جیسے میں نے مثال دی حلال و حرام کے اعتبار سے، جو خونخوار جانور ہیں وہ قرآن میں کہیں نہیں کہ حرام ہیں، جو شکار کرنے والے جو پرندے ہیں وہ کہیں نہیں کہ قرآن میں حرام ہیں. ہاں، اسی طرح احکامات کے اعتبار سے عدت کے احکام ہیں، طلاق کے، خلا کے، بہت ساری نکاح کے مسائل، معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ کے احادیث سے ثابت ہیں، جس میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ مجھے قرآن یا اس سے کچھ زیادہ ہی مجھے دیا گیا. صرف قرآن ہی نہیں ہے، قرآن یا اس سے کچھ زیادہ ہی مجھے دیا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان باتوں کو امت تک پہنچایا، جو صحیح احادیث سے مروی ہیں. اب آئیے ہم تیسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں، وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تمہیں اطاعت کرنی ہے کس کی؟ تمہارے جو اولو الامر ہیں، تمہارے جو ذمہ دار ہیں. اب یہ اولو الامر میں 2 لوگ شامل ہیں. ایک ہے مسلمانوں کے حاکم لوگ، جو حکام ہیں، جو سلطان ہیں مسلمانوں کا، اور دوسرے کون ہیں؟ امت کے علماء اور فقہا. علماء جو علم والے، اہل القرآن اور اہل العلم جو ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. پہلے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ حکام کی اطاعت، جیسے جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی، اس طرح بہت سارے صحابہ نے یہی کہا کہ اس سے مراد کون ہیں؟ مسلمانوں کے حاکم لوگ ہیں جو مسلمان ہوں. اب ان کی اطاعت کے سلسلے میں جب یہ مسلمان جمع ہو گئے کسی حاکم کی اطاعت کے اعتبار سے، بھئی یہ ہمارا حاکم ہے، اب اس پر اگر لوگ جمع ہو گئے تو پھر کسی کو بھی اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بارے میں اپنی ارشاد فرمایا. کئی ایک احادیث ہیں جو بخاری و مسلم کے اندر موجود ہیں. تو حضرت عبادہ بن صامت کی ایک روایت ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ کے رسول سے ہم نے بیعت کی. کس بات کی بیعت کی؟ علی السمع والطاعہ، کہ ہم جو ہے حاکم کی بات کو سنیں گے اور اس کی بات پر ہم عمل بھی کریں گے. فی منشطنا و مکرہنا، چاہے جو ہے ہم تکلیف میں ہوں چاہے ہم خوشحالی میں ہوں. فی عسرنا و یسرنا،
اگر ہم جو ہے مشقت والا معاملہ آ گیا اس کے اندر بھی، آسانی والا معاملہ آ گیا اس کے اندر بھی، اور پھر فرمایا وَأَسَرَةً عَلَيْنَا، ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہمارا حق مارا جا رہا، تب بھی ہم جو ہے اس کی اطاعت کریں گے. ہاں، اور اسی وجہ سے اب اللہ ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، یہاں تک کہ اس کے معاملے کے اندر ہم جو ہے کوئی اختلاف نہیں کریں گے، کیونکہ اختلاف جہاں پر ہوگا، اللہ نے فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فرمایا کہ اختلافات نہ کرو، فتفشلوا، تم جو کمزور پڑ جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، واصبروا، صبر کرو، جمے رہو، اختلاف نہ کرو، اس سے ہاتھ نہ کھینچو، اپنا ایک جھنڈا الگ بلند نہ کرو، کسی حاکم کے خلاف اپنا کوئی محاذ نہ بناؤ. تو ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من رآ من امیرہ شیئا یکرہ فلیصبر علیہ، جو کوئی اپنے امیر سے ایسی بات کو دیکھا جو اسے پسند نہیں ہے تو کیا کرے وہ، فلیصبر علیہ، اس پر وہ صبر کرے. فإنہ لیس احد یفارق الجماعۃ شبرا فیموت الا مات میتۃ جاہلیہ، اس لیے کہ جو کوئی بھی جماعت سے الگ ہو جاتا، جماعت سے مراد کیا ہے یہاں، تبلیغی جماعت، اسلامی جماعت، جماعت المسلمین، یہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. اس میں جماعت سے مراد کیا ہے، اس حاکم کے تحت جو لوگ متحد ہو گئے ہیں وہ ہے جماعت سے مراد. اہل السنہ والجماعہ اسی لیے کہتے ہیں، اہل السنہ کا مطلب وہ جو سنت پر، جو سنت کو فالو کرنے والے، اور جماعت سے مراد ایک امیر کی اطاعت کرنے والے. یہ ہے مفہوم اس کا اصل میں. احادیث کو اگر جمع کریں گے، اہل السنہ والجماعہ سے مراد کیا آتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے والے اہل السنہ. اور جماعت سے مراد کیا ہے، رسول ہی کے طریقے کے مطابق ایک حاکم کے تحت زندگی گزارنے. ایک حاکم پر ان کا اجتماع ہو گیا، ایک حاکم پر جمع ہو گئے، اب وہاں سے جو کوئی الگ نہیں ہونا. تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی الگ ہوگا وہ جو ہے اگر مرے گا تو اس کی موت جو ہے جاہلیت والی موت ہے، وہ اسلام والی موت نہیں ہے. اور دوسری جو ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی الگ ہو کر اپنا محاذ اٹھاتا ہے، اپنا جھنڈا بلند کرتا ہے، اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس امیر کی خلاف ورزی میں، اس کی مخالفت میں اپنی الگ جماعت بناتا ہے، تو کیا ہے وہ، فرمایا اقتلوہ، اس کو ختم کر دو. کائن من کان، کوئی بھی رہنے دے، یہ نہیں کہ بھائی وہ سید زادہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ بنو ہاشم کا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا، اس کا عمل دیکھا جائے گا. عمل کیا ہے، وہ جماعت میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس ایک حاکم کے خلاف جو ہے اپنا جھنڈا بلند کیا، جہاں سے تفرقہ بازی ہوگی، جماعتیں الگ الگ ہوں گی، لشکر الگ الگ بنیں گے، پھر جو ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے جو مٹبھیڑ ہوگی، جنگیں ہوں گی، کئی علاقے جو جانے جائے ہوں گی. یہ بات کا نتیجہ یہ اس طرح خطرناک سامنے آنے کے بجائے پہلا ہی قدم کیا ہو، جو اٹھے ختم کرو اس کو، بھائی مسئلہ بند کر دو، تاکہ پھر کوئی جرأت نہ کرے کہ بھائی وہ بھی اپنی جگہ اٹھے. تو پارٹی بازیاں جو ہوتی ہیں، یہ جمہوریت کے اندر در حقیقت یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو جمہوریت جو اسلامی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے جمہوریت والا جو سسٹم جو چل رہا ہے دنیا کے اندر ڈیموکریسی کے نام سے، یہ در حقیقت یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام کے سمع و طاعت کا ہے، جو یہ ایک امیر کے تحت چلنا ہے مسلمانوں کو. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اطع امیرک وان امرک وان امر علیک عبد حبشی. عبد حبشی مطلب کالا کلوٹا غلام، اس کی کوئی معاشرے کے اندر ویلیو نہیں ہے، اگر وہ بھی تم پر امیر بنا دیا گیا، اطع، فرمایا کہ نہیں دیکھو کہ بھئی وہ جو ہے ہم آزاد، وہ غلام نہیں، اگر وہ امیر بن گیا ہے تو پھر اس کی اطاعت تم پر لازم آ گئی. تو یہ ہے اصل میں جماع کا مطلب. بلکہ ایک اور اس میں آیا کہ وَإِن ضَرَبَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، ایک تو کالا کلوٹا حبشی تم پر جو ہے تمہارا امیر بن گیا، تم پسند نہیں کرتے، تم پسند نہیں کرتے، تم اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہو، اس کے باوجود اگر وہ تم کو مارے بھی، تمہارا مال بھی ہڑپ کر لے، پھر بھی تم کو حق نہیں ہے کہ تم اس کے خلاف جاؤ. کیوں؟ خلاف اگر جاؤ گے تو پھر وہاں سے فساد کا راستہ کھلے گا، وہاں سے افتراق و انتشار کا راستہ کھلے گا، اور اسلام میں نہیں چاہتا کہ انتشار اختلاف اس طرح ہو. کیا یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی ارشاد من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا وہ اس نے میری اطاعت کی. اللہ کے رسول کی اطاعت سے اللہ کے رسول نے جوڑ دیا اس کو. تو اسی وجہ سے آپ نے اس میں بھی، اس اطاعت کے اندر بھی آپ نے حد بندی کر دی. اب حد بندی کیا ہے
اسلامی احکام کے حد تک جب تک جائز معاملات ہیں آپ اس کی اطاعت کریں. اگر معاملات اگر کفر کے آ گئے، شرک کے آ گئے، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر اطاعت آپ کی نہیں ہوگی. اطاعت نہیں کریں گے لیکن پھر بھی آپ محاذ نہیں بنائیں گے. ہاں یہ پوائنٹ ہے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے اس معاملے میں، کیونکہ بھائی کفر ہے، وہ شرک ہے. بھائی اب کوئی امیر آ گیا اپنے، نہیں سب پورے مسلمان جو ہے جمعرات کو درگاہ پر آ جانا ہے، سب وہاں کے سجدے کرنا. اگر کوئی سرا امیر بن گیا، اب کیا کریں گے؟ وہ شرک میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے خلاف محاذ بنانا پھر بھی جائز نہیں ہوگا. معاملہ اطاعت کے اعتبار سے وہاں بات نہیں مانیں گے، لیکن پارٹی بازی کے اعتبار سے اختلاف کر کر آپ اپنی الگ جماعت بنائیں اور اس امیر کے خلاف جو ہے آپ اپنا محاذ قائم کریں، اس کی اس وقت میں اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت بھی. اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت، کیونکہ اللہ نے ذکر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر، یہاں پر صحابہ کا منہج واضح ہوتا ہے. دیکھیے، ایک تو قرآن ہو گیا، دوسرا حدیث ہو گئی، تیسرا صحابہ کا جو منہج ہے. خود اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو ہے رسول کا اختلاف کر رہا، رسول سے الگ ہو رہا ہے، اور جبکہ ہدایت واضح ہو گئی، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی راہ اختیار کر رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے. تو مومنین سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والا گروہ صحابہ. تو یہ جو ہے پورے مفسرین جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں مراد جو ہے صحابہ کی جماعت ہے. ٹھیک ہے. دوسرے اعتبار سے کیا ہے؟ جو علماء ہیں ان کی بات کو بھی مانا جائے گا، لیکن ان کی بات بھی جو باؤنڈیڈ کریں گے کہاں پر؟ کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ کس کے خلاف ہو؟ قرآن کے خلاف کوئی حکم دے رہا. کوئی عالم ہے بھائی لیکن حدیث کے خلاف حکم دے رہا. اب بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی؟ ہاں اب اختلاف ہو گیا، بھائی فلاں عالم ایسے کریں، فلاں عالم ایسے کہہ رہے ہیں، فلاں یہ فتویٰ دے رہے ہیں، فلاں وہ فتویٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اب کس کا فتویٰ صحیح؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا. اختلاف ہو گیا، چاہے حاکم سے ہو چاہے عالم سے ہو، دونوں مخلوق ہیں، دونوں جو ہے کیا ہے؟ قرآن حدیث ہی کے تابع آئیں گے. اب جہاں پر تیسرے درجے میں اختلاف ہوا کسی عالم کے ساتھ میں، کسی حاکم کے ساتھ میں، اب اس اختلاف ختم کرنے کے لیے اب کہاں جانا ہے؟ آپ اپنے اصل کی طرف آئیے. اصل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، جو کتاب و سنت ہے. وہاں آ کر جو ہے آپ یہاں اپنے فیصلے کو وہاں آپ جو ہے دیکھیے. تو اب یہاں پر جو اس معاملے میں امام مالک اور جو ضحاک اور اس طرح کے اور دوسرے کچھ اور جو ہے تابعین نے کہا کہ ہاں مراد جو ہے علماء اور فقہاء ہیں، لیکن اس سے مراد جو ہے نہ کوئی پیر و مرشد ہے، نہ کوئی صوفی ہے، نہ کوئی جماعت کا امیر ہے، نہ کوئی کسی مسلک کا کوئی امام ہے. کیونکہ جو بھی ہوں گے ان کی پیروی اس وقت تک ہم کریں گے جب تک وہ قرآن حدیث کے مطابق ہمیں بتائیں. اگر کوئی بھی قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی بتاتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ لا طاعت، ہمیں اصول دے دیا گیا نا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. اب کوئی بھی قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ اپنی جگہ بڑا علامہ کیوں نہ ہو، بڑا مقام والا، بڑا جو ہے لوگ پوری دنیا مان رہی اس کو، لیکن ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ قرآن حدیث کے خلاف یہ فتویٰ ہے، قرآن حدیث کے خلاف یہ بات اس نے کہی ہے. تو یہاں پر جو ہے کوئی بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں پر جماعت سے مراد بھائی جماعت المسلمین ہے بول رہے. جماعت المسلمین اگر مسعود احمد BSc کی جماعت اگر آج کی مراد لی جائے تو پھر اس سے پہلے کہ جو گزرے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ بعض لوگ اپنی جماعت مراد لیتے ہیں. یہ سب جماعتیں جو بات کی بنی ہوئی ہیں، ان سے یہ جماعتیں مراد نہیں ہیں. اس سے جماعت سے مراد کون ہے؟ وہ جو ہے کسی بھی مرحلے میں کسی امام پر، اور امام سے اصل مراد کیا ہے؟ یہ اس کے امام نہیں ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ فلاں مسجد کے امام، فلاں ان کے امام، یہ مراد نہیں. امام سے مراد ہی حاکم ہے. امام المسلمین کا مطلب کیا ہے؟ جو حاکم المسلمین ہے وہ مراد ہے. تو اب یہ امام کیا، جو ہم چونکہ خلافت مسلمانوں کی ختم ہو گئی، وہ ائمہ کا دور جو ہے، جو حاکموں کا دور ختم ہو گیا، مسلمان جو ہے پورے عالم کے مسلمان جو ہے یہ خلیفے کے تحت تھے. اب وہ پورا جو ہے نیست و نابود کر دیا گیا پلاننگ کے ساتھ ساتھ.
اب مسلمانوں کے جو ہے یہ ایک ملک جو تھا مسلمانوں کا جو ہے 55 یا 57 ملک بن گئے. اب یہ سب پورا انتشار جو ہوا اصل میں اس ایک امام سے ہٹے، اس ایک خلافت والے معاملے سے ہٹے، تو پھر یہ سب چیزیں مختلف ٹکڑیوں میں لوگ بٹ گئے. تو اصل مراد جو ہے حاکم ہے، حاکم وقت ہوگا. تو اس میں اب اگر ان اماموں کو بھی اگر ہم مان لیں تو ان اماموں کی بھی پیروی اس وقت تک ہم کریں گے جب تک کتاب و سنت کی موافقت ہو. جہاں کسی امام کی بات قرآن کے خلاف ہو جائے یا حدیث کے خلاف ہو جائے، خود اس امام نے کہہ رکھا ہے نا، خود اس امام نے کہہ دیا کہ کہیں اب بات میری خلاف اگر ہو گئی کسی قرآنی آیت کے یا کہ کسی صحیح حدیث کے، اللہ کے رسول کے قول کے میرے خلاف اگر بات تمہیں اگر مل رہی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ حدیث کو لینا، اللہ کے رسول کی بات کو لینا، میری بات کو چھوڑنا ہے. بعض نے کہا کہ میری بات کو دیوار پہ دے مارو، بعض نے کہا کہ میری بات کو اٹھا کے پھینک دو، بعض نے کہا کہ یہ کہا کہ اگر جو ہے تم کو معلوم ہے اللہ کے رسول اس طرح کہا پھر بھی اس کو چھوڑ کر تم میری بات کو لے رہے ہو، تم جو ہے راہ حق سے ہٹ گئے. اتنی حد تک ان ائمہ نے ان باتوں کو کہا ہے. اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے کیا ہے، نہیں بھائی ہمارے مسلک میں ہی ہمارے امام کی بات یہی ہے. اب بھائی ہمارے امام کو نہیں معلوم تھا کیا؟ تم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے وہ، ان کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی بھائی. ارے بھائی کیا دلیل نہیں رہی ہوگی، ان کی سمجھ ہمارے سمجھ سے آگے. تو یہ سب چیزیں جو خام خیالیاں لوگ جو ہے اپنے طور سے بنا کے قرآن اور حدیث کو ٹھکراتے ہیں اور اس سے عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، صرف اس بات کہ بھائی امام کی بات اس کے مخالف ہے، جبکہ ہو سکتا ہے امام کے بات ثابت ہی نہ ہو. کئی چیزیں جو ہے امام کی طرف منسوب کر دی گئی ثابت ہی نہیں. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں زیادہ مظلوم کون ہے؟ امام ابو حنیفہ مظلوم امام ہے وہ. بہت ساری چیزیں جو ان کی طرف منسوب کر دی گئی جبکہ ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے اس کا، بلکہ ان کی فقہ کے اعتبار سے اپنی کوئی فقہ والی کی کوئی کتاب نہیں ہے. الفقہ الاکبر جو بتاتے ہیں ان کی کتاب ہے، جبکہ جو ان کی کتاب جو ثابت ہی نہیں جو انہوں نے لکھی ہو. اور ان کے اپنے مسائل کے اعتبار سے امام ان کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے جو ہے تقریباً 2/3 مسائل کے اندر اپنے امام کی مخالفت کی. 2/3 مسائل کی جو چیزیں امام ابو نے بتائی ہیں، بعد میں جو ہے وہ گئے تھے امام مالک کے پاس، وہاں سے علم حاصل کیا اور ائمہ سے علم حاصل کیا. بعد میں ان کو معلوم مجھے امام صاحب سے بات ہمیں ملی ہے، بھائی یہ بات غلط ہے، یہ بات حدیث اس کے خلاف ہے، چھوڑ دیے. تو امام کی بات آنے کے بعد حدیث کو چھوڑنا خود اماموں کا طریقہ رہا، خود امام ابو یوسف امام محمد کا طریقہ رہا. اب اس طریقے پہ نہیں جاتے اور کہتے نہیں وہ کیسے ہو سکتا بھائی، امام بول دیے اب ان کو نہیں معلوم تھا کیا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیا. اختلاف اگر آ گیا تو تم کو اختلاف ختم کرنے کا آنا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول. اور درست کی بات پتہ ہے، بعض جو ہے حنفی کتابوں کے اندر اتنی شدت آ گئی کہ اللہ کے آیت کو بھی تحریف کر دی. فردوہ الی اللہ والرسول کی جگہ فردوہ الی اللہ والرسول واولی الامر بھی یہ بھی لگا دی، آیت میں تحریف کر دی. کتنی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو اس اختلاف ختم کرنے کے لیے 2 بنیادیں اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی احادیث کو بتا رہا، اور یہاں پر بھی لا کے اپنے امام کی بات کو لانے کے لیے کیا کرتی ہیں، ٹیگ لگا دی. قرآن میں بھی تحریف کرتی. یہ تعصب انسان کو لے کر انسان جو ہے گمراہی کے ایسے کھڈے میں جا کے گرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جہنم کے کھڈے میں گر گیا. تو اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمانوں کی اور ہمارے جتنے بھی جو پیٹ پالو اور جیب بھرو مولوی لوگ ہیں، ان گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ امت کو بچائے. اور یہی صحابہ کا منہج تھا. صحابہ کا منہج یہی تھا نا. ایک عمر جو ہے کیا کی، میں صرف ہنٹ دے رہا ہوں کہ ٹائم کم ہے. کتنے منٹ باقی ہیں بھائی؟ یہاں سے 15 منٹ ہے. صحابہ کا منہج کا دیکھیں گے آپ کہ صحابہ میں اختلافات ہوئے نا، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوئے. صحابہ میں کئی اختلافات ہوئے. عمر کیا کہ ایک مرتبہ جب بولے اس پر خطبہ دیتے ہوئے، خبردار مہر جو بڑے مہر تم لوگ باندھ رہے ہو، آج سے جو میں مہر کے حد بندی کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں باندھنا. کیونکہ مہر کی زیادتی کیا ہوتا ہے کہ انسان شادی سے پیچھے ہو جاتا ہے. بھائی میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، کہاں اتنا مال میں جمع، جب جمع ہوگا تب جو ہے پھر میں شادی کروں گا. شادی میں تاخیر ہوتی ہے. شادی میں تاخیر کی وجہ سے زنا کے راستے کھلتے ہیں. اس کو بند کرنے کے کیا بول دیے کہ جو محدت کر دیے، میں اس سے زیادہ کوئی جو ہے مہر نہیں باندھنا. ایک عورت اٹھی بڑھیا، کہا کہ عمر تم کب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دخل دینا شروع کر دیے؟
کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے کسی بیوی کو جو اگر قنطار سونے کا ایک ڈھیر دے دیے تم جو اپنے مہر میں، پھر بھی تم واپس نہ لو، تو معلوم یہ ہوا کہ سونے کا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ سونے کا ڈھیر دیا جا سکتا ہے مہر میں، تو تم کون ہوتے ہو جو اتنا ہی مہر دینا ہو؟ کہاں سے لائے تحدید؟ تو عمر واپس بولے عمر کے علاوہ سب جو ہے کتاب اللہ کو جاننے والے ہیں، بس یہ نہیں جانا۔ ہاں اپنی کم علمی کا اعتراف کر لی، واپس لے لی۔ اسی طرح جو ہے ملک شام کا سفر کرنا چاہ رہے، تعاون پھیل گیا تھا، معاذ بن جبل پورا لشکر موجود تھا ادھر، یہ بھی جانا چاہ رہے تھے، تو لوگوں نے روک دیا، کہا کہ نہ جائیں، کہا کہ نہیں جانا ہے۔ حدیث سنائی گئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیل جائے وہاں کا کوئی بندہ باہر نہ جائے اور کوئی باہر کا بندہ اندر نہ آئے۔ رک گئے۔ جہاں بات آتی کسی فیصلے کی یا کسی اختلاف کی، تو صحابہ کیا ہے، خاص عمر کے بارے میں بات ہے، وقافاً لکتاب اللہ، اللہ کی بات جب آ جاتی، کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت سنائی جاتی، وہیں پر رک جاتے۔ یہ صحابہ کا یہ منہج تھا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے بنو ثقیف کا آیا، طائف کا، آ کے عمر سے ایک مسئلہ دریافت کرے۔ دریافت کیا تھا؟ حج کا مسئلہ تھا۔ بولا کہ عمر، ایک عورت جو ہے اپنے ایام میں آ گئی آخری وقت میں، جبکہ جو ہے وہ طواف افاضہ کر چکی، تو طواف وداع کیا اس پر لازم ہے؟ تو عمر نے کہا کہ ہاں وہ رک کر طواف وداع کر کے جائے۔ بولے تب یہ بولا عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے خلاف تھا نا؟ کیا بولا؟ اللہ کے رسول کا فیصلہ اس کے خلاف تھا۔ بولا عمر کو نہیں معلوم تھا، عمر تو اپنی طرف سے جو اجتہادی فتویٰ دی۔ بولے کیا فیصلہ تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول بولے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی عورت جو ہے حج کا طواف کر لیا ہو اس نے، پھر جو ہے اس کے ایام آ گئے، تو طواف وداع اس سے معاف ہے، ضرورت نہیں ہے وہ طواف وداع کے لیے رکے۔ اچھا اسی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر تو یہی فتویٰ ہے۔ تو اس کو بولے سے کوڑے لگاؤ، بولے کس کو یہ فتویٰ سنا ہے نا، اس کو بولے کسی کوڑے لگاؤ۔ بولے کیوں؟ میں تجھے فتویٰ سنا ہے۔ اللہ کے رسول کا فتویٰ آنے کے بعد تو مجھ سے آ کے فتویٰ پوچھا کیا؟ ہاں، جب تجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ کے رسول فتویٰ دے دیے، پھر تیری جرت کیسی ہوئی کہ دوسروں سے فتویٰ جو پوچھتا پھرے؟ تو حضور کی بات پر دوسروں کی بات کو جو فوقیت دے رہا ہے، کھا کوڑے۔ ہاں، تو یہ جو ہے حضرت عمر کا جو ہے یہ تھا۔ اسی طرح خلافت کا نزاع ہوا، کون خلیفہ ہو۔ ہاں، مختلف انصاری بولے، مہاجر بولے، خزرج والے بولے، اوس والے بولے، سب اختلافات چل رہے ہیں۔ حدیث پیش کی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، خلیفہ جو ہوگا قریش میں سے ہوگا۔ سب بیٹھ گئے، ہوں گے۔ اور قریش میں سب سے افضل ترین کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ اور تمہارے آگے بڑھے ابو بکر، ہم سے زیادہ افضل کوئی بھی تم سے زیادہ نہیں، ہاتھ بڑھاؤ، آپ خلیفہ۔ پھر سب خلافت کی بیعت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں آتی، اختلافات ختم ہو جاتے۔ قرآن کا کوئی حکم سامنے آتا، اختلافات ختم ہو جاتے۔ اب مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے کہ پورا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو، ہٹنے والے نہیں بھائی، یہ ہمارے مسلک میں ہمارے امام کیسے غلط بول سکتے ہیں بھائی؟ وہ کچھ نہ کچھ رہے گا، کچھ تعویل ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، ہم تو یہی مانیں گے۔ اب حج میں آتے ہیں لوگ، ابھی بات حاجیوں کا درس تھا، بھی لوگ آتے ہیں وہاں سے بول کے بھیجتے ہیں، بھائی عرفے میں 4 رکعت 4 ظہر کے وقت میں پڑھنا، 4 رکعت عصر کے وقت میں پڑھنا، جمع نہیں کرنا۔ نہیں، اللہ کے رسول جمع کرے نا بھائی، رسول اللہ ویسے تو پڑھائے۔ نہیں، ہمارے مسلک میں ایسے 6 جی۔ عورتوں کی نماز نہیں، سمٹ کر جو ہے اپنے آپ کو زمین سے لگا کر ہی سجدہ کرنا، ویسے ہی نماز پڑھنا۔ کیوں بھائی؟ نہیں، اس میں جو زیادہ سیفٹی ہے ان کی، اس میں زیادہ سطر ہے۔ اٹھنے کی صورت میں سجدہ جیسے مرد جیسا کرتے ہیں ویسے عورت کریں گے تو کیا ہے، ان کی چھاتیاں جو ہے وہ ایکسپوز ہوں گی، لٹکیں گی،
اب اسے جو 70 کا کیا ہے زمین سے لگ جاؤ، ٹھیک ہے پھر اللہ کے رسول نہیں معلوم تھا کیا یہاں؟ اللہ کے رسول سے زیادہ تمہیں 70 والی نماز تمہیں جو ہے اپنے طور سے بنا کے رکھے ہیں کہ حضور کو نہیں معلوم تھا؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کان یعلمنا الصلاۃ، عورتوں کو اللہ کے رسول ایسے ہی نماز سکھاتے تھے جس طرح مردوں کو سکھاتے تھے، نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، کتابیں لکھ دی گئیں 10 فرق ہیں مرد کے نماز میں بھی عورت کے نماز میں بھی۔ کہاں سے بھائی 10 فرق؟ ایک فرق بھی نہیں، نہیں ہمارے مسلک میں ایسے ہمارے علماء ایسے لکھ دی۔ اب یہاں جو بات کس کی مانی جائے؟ یہی تو اللہ ہمیں اصول دے رہے ہیں، ہاں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے کے اندر اختلاف اگر ہو جائے تمہارا تو پھر اب حکم کون ہے، جج کون ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ کی طرف آ جاؤ، لوٹاؤ اس معاملے کو اللہ، دیکھو اللہ کیا فرماتا، دیکھو اللہ کے رسول نے کیا بتایا، مسئلہ ختم ہے۔ اگر یہ منہج ہمارا بن گیا نا، اختلافات ختم ہوں گے۔ یہ منہج ہمارا نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہر ایک اپنی ٹولی، اپنا گروپ، اپنا جو ہے مسلک، اپنا مذہب بنا کے جو ہے یہ انتشار۔ تو آخر میں جو ہے چند باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اجتہاد نمبر 1، 5 باتیں میں آپ کے سامنے، 5 پوائنٹس اس آیت کی روشنی میں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اجتہاد ہو یا رائے ہو، کسی کی رائے، کسی اوپینین ہے، جیسے فقہا کی اپنے اپنے رائے ہیں، آراء ہیں، اس پر عمل جو ہے کب ہوگا؟ جب جو ہے نص سے صریح اور صحیح نہ ہو۔ کوئی ایسا نص نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو صراحت کے ساتھ، اور بعض وقت صراحت ہوتی ہے لیکن صحیح نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے وہ روایت۔ تو روایت صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، اگر نص اگر مل گئی تو وہاں پر کسی کا قول اختیار نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی فقیہ کا، کسی بھی عالم کا قول کہاں ہوگا؟ جہاں پر کوئی نص سے مراد کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی بات، جو صریح بھی ہو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو صحیح بھی ہو۔ تو اگر یہ موجود ہے تو جو ہے وہاں پر کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹیگ لگا دیا، کیا؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہو نا تو پھر اس سے نہیں ہٹنا تمہیں، یا تو اللہ کی کتاب یا پھر اللہ کے رسول کی صحیح احادیث، یہاں پر رک جانا ہے۔ تو اب اس سے اگر ثابت اگر ہو گئی کوئی بات جو واضح بھی ہے اور صحیح بھی ہے تو پھر وہاں پر ہم کسی تھرڈ پارٹی کی طرف جانا جائز نہیں ہے، ورنہ پھر وہاں پر گمراہی آئے گی۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اختلافات اور تنازع امت میں ہر دور میں رہے، ہر دور میں اختلافات ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے خود فرما دیا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اختلاف ہوتا رہے گا، مختلف رہیں گے ہمیشہ، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے تمہارا رب جس پر رحم کرے وہ اختلاف سے بچے۔ تو اختلاف اور تنازع کا جو ہے ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ تو حل کیا ہے؟ اطاعت الہی، اطاعت نبوی، اطاعت الہی، اطاعت نبوی، اس میں اللہ نے حل رکھا، باقی کسی میں حل نہیں ہے، باقی کسی میں حل نہیں ہے۔ تو اگر نص آنے کے باوجود بھی اختلاف موجود ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان کی کمی ہے، یا شان ایمانی کے یہ خلاف ہے، یہ ایمان کی کمی ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کی طرف چل پڑا ہے۔ نمبر 3، کتاب و سنت کی طرف جو نہ آئے یا اس کے فیصلے کو قبول نہ کریں، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منافقین میں شمار کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کی روش ہے؟ منافقین کی روش ہے، کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب بات اللہ اس کے رسول کے اگر آ جائے تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ جو ہے اس سے جو ہے بھاگ رہے ہیں، کتاب و سنت طرف سے وہاں پر نہیں آ رہے ہیں، وہ وہاں سے ہٹ کر کسی اور کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی روش ہے؟ منافقین کی روش ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، قرطبی کے اندر بات یہ ہے، یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا تو منافق تو اللہ کے رسول نے اس یہودی کے حق میں کیا کیا، فیصلہ کر دیا، تو منافق جو اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہونے کے باوجود بھی وہ منافق جو ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے تیار نہیں تھا۔ تو ایک روایت میں بات آتی ہے، اگرچہ کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، تو عمر نے اٹھ کر اس کا گردن اڑا دی اس کی۔ تو بہرحال کہ واقعہ جو ہے ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہے کہ یہ روش کس کی تھی، منافقوں کی۔ تو آج بھی اس طرح کوئی بندہ اگر جو ہے جانتے بوجھتے اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کی طرف جا رہا ہے تو کس کی روش پر ہے، وہ منافقین کے روش۔ نمبر 4، دو اطاعتوں کے سوا تیسری اطاعت امت متحدہ کو امت منتشرہ میں کر دیا۔ دو اطاعتیں کس کی، ایک اللہ کی، ایک اللہ کے رسول کی۔ اگر ان دو اطاعتوں کے تحت امیر کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، کسی امام کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، اگر ان کو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی تیسری اطاعت کے اعتبار سے اگر مستقل کر دیا گیا جس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت آ جا رہی ہے، اور اطاعت کسی کر رہے ہیں آپ، اس حاکم کی کر رہے ہیں یا اس عالم کی کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو انتشار کی بنیاد ہے، امت میں اختلافات کی، گروپس بندی کی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، دین کو تفرقے میں ڈال دینا، یہ انہی اماموں کے پیچھے، انہی جو ہے گروپس کے پیچھے، انہی جو اپنے اپنے جماعتوں کے مؤسسین کے پیچھے لوگوں کا چلنا، اگر جو ہے یہ تیسری اطاعت کو درمیان سے اگر جو ہے خارج نہیں ہوتی تو یہ امت کبھی متحد نہیں ہوتی۔ تیسری اطاعت کو کس میں ضم کرنا ہے، پہلی دو اطاعتوں کے اندر ضم کرنا ہے، یہ مستقل کوئی اطاعت نہیں ہے، یہ سمجھ رہی بات، یہ مستقل اطاعت کا ہے جائز امور کے اندر، لیکن جہاں بات آ گئی اللہ اس رسول کے خلاف میں تو پھر یہ اطاعت کیا ہے، آٹومیٹک کینسل ہو جاتی۔ اب اس اطاعت کو بنیاد بنا کر رکھیں گے تو امت کے انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے ہو رہا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، یہودی کے 71، نصارہ کے 72 اور میری امت کے 73، بڑھتے ہی جائیں گے۔ کیوں؟ جب تک یہ بنیاد وہاں پر تیسری اطاعت کی بنی رہے گی۔ تو اور آخری بات کیا ہے، اولو الامر کی تابعداری اس وقت تک ہے جب تک وہ اطیع اللہ اطیع الرسول پر قائم ہے۔ اگر اطیع اللہ اطیع الرسول سے اگر نکل گئے تو پھر جو ہے ان کی اطاعت آپ پر لازم نہیں ہوگی، لیکن لازم نہیں ہونے کے باوجود بھی آپ ان کے خلاف خروج نہیں کریں گے۔ خروج الگ چیز ہے، اطاعت کرنا الگ چیز ہے، بات واضح، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوئی حاکم کوئی بات، اب جیسے جو ہے شراب خانے کھول دیے گئے، اعوذ باللہ، خبر یہ بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اب کہاں تک صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے اللہ اس ملک کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب، ورنہ جو ہے دشمنان اسلام تو لگے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنی شناخت الگ کیوں ہے، یہ کیوں اسلامی ملک ہے، کیوں اسلامی نظام ہے، کیوں قوانین اسلام کے ہیں، کیوں ہے نہیں، کیوں پورے عالم میں برابر ہونا چاہیے، سب جگہ جب چیز جو ہے جائز ہے، حلال ہے، تو یہاں کیوں حرام ہے، تو لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اب کہیں کسی ملک کے اندر جو ہے کوئی حاکم جو ہے شراب کو اوپن کر دیا، اب ہم کیا بولیں گے، ہاں بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس غلطی کرنے کی وجہ سے ہم اس کی اطاعت سے نکل کر اپنا الگ محاذ بنائے خروج کریں، خروج کی اجازت نہیں، کیسا معاملہ بھی ہو خروج کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ خروج کی اجازت کیا ہے، مخالفت میں آپ اپنی الگ پارٹی بازی بنائیں، مخالفت میں آپ کا اپنا محاذ قائم کر لیں، مخالفت میں آپ اپنا جھنڈا بلند کر لیں، اپنی پارٹی کو جو ہے الگ جو بنائیں، تو اس کا مطلب کیا، آپ اپوزیشن میں آ گئے۔ ابھی اپوزیشن والے مسائل کیا ہیں، یہی امت کو برباد کرنے والے، یہی اتفاق کو ختم کرنے والے، یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک امت کے اتحاد کا شیرازہ بکھرنے میں سب سے زیادہ مددگار بنے، اور جتنے جو حکومتیں ٹاپل کی گئیں، جتنی حکومتیں مسلمانوں کی گری، سب میں دیکھیں بنیاد کیا، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے وہ الجیریا ہو، چاہے سوڈان ہو، جو بھی مسلمانوں کی حکومتیں جو برباد ہوئی ہیں، بنیاد
یہ ایک آدمی کا اٹھنا، اپنی پارٹی بنانا، اپوزیشن میں جو ہے اپنا ایک محاذ تیار کرنا، آخر میں کیا ہے، لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف کوئی اطاعت اگر ہے حاکم کی طرف سے تو آپ اس کو مانیں گے نہیں، لیکن کیا ہے، خروج بھی نہیں کریں گے، خروج کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی گئی۔ تو ان آیات سے یہ 5 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سنے ہیں اللہ کے احکام کے تحت یہاں تک جو پہنچے، ہم تقریباً 22 نداءات ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی باقی رہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ لوگوں سے ملائے گا انشاءاللہ، پھر جو ہے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے اللہ توفیق دے، اور ہمیں سننے کی اور عمل کرنے تو اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی ہمیں اس بات کی سعادت اللہ نصیب فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے اللہ ہم سب کو بنا دے۔ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے احکامات جو ہے ہم امپلیمنٹ کریں، برکتیں اللہ کی نازل ہوں ہمارے گھروں کے اندر، اس کے رحمتوں کے حقدار بنیں، اور ان مبارک چہروں کو اللہ نے جمع فرمایا ہے تو اپنے فضل و توفیق سے، تو اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں بھی اللہ جمع فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں پر آمنے سامنے ایک دوسرے کے ہم بیٹھے ہیں، جنتوں میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو آمنے سامنے ہم سب کو بٹھائے، اور وہاں پر جو ہے علی سرور موضون متکئین علی الارائک، جو اللہ فرماتے ہیں گاؤں تک کے اوپر آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے جنتی جو اپنے مزے جو لیں گے، ان سعادت مند بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ ایک ساتھ نہیں ہوگی۔